اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں مختلف آیات بینہ، احادیث طیبہ اور کتب متفرقہ سے ہم کسی نہ کسی واقعے کو موضوع سخن بنایا کرتے ہیں، اور پھر اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کر کے قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعین بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو، پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا ان کو کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان کاموں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود پیش کرنے کی سعادت سے کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، تم مجھ پر درود بھیجو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان طواف کرنے والوں میں سے اور یہاں اس سال حج کرنے والوں میں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو اس کے مقام پر مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ مردود ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو میں آگے بڑھ کر اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ فرماتے ہیں، جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو ان حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ عز و جل نے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت، سفید اور سیاہ رنگت والے، عربی اور عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ عز و جل کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے، اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص میں ہی ہوں، اور اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اس طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار،
تو وہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اور اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے۔ اللہ عز و جل اس سے شدید ناراض ہے، اور اس کا حج مردود ہے، اور اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر اگلا سوال کیا، یہ بتاؤ کیا تم میں کوئی محمد بن ہرون بلخی بھی ہے؟ انہوں نے کہا مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں نہیں۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس شخص کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے ہاں یہ شخص مغضوب اور مردود ٹھہر چکا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، اور اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ میں کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں جا کر تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں پر قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقوں کی طرف نکل گیا اور اسے جا کر تلاش کرنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہی محمد بن ہرون ہوگا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا اور ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا عالم تو اللہ عز و جل کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ المجید ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہم کیا عابد اور کیا زاہد، ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان نعمتوں سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرو۔ میں نے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار تم نے جو خواب دیکھا وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کو بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ زمین آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک شرابی دوست کے پاس خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا، میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔
جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا، اس نے ایک دم آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا اور کہنے لگی آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے، رمضان مبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں چور ہوگا، کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں دھت تھا، میرے ہوش و حواس بھی بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ میں نے کون سا ایسا جرم کر دیا؟ اس نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی کہ تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی۔ میری زوجہ نے کہا تو نے اپنی ماں کو قتل کیا اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا، کیونکہ اس ہاتھ نے میری ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام تر جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، ساری رات اپنے پروردگار عز و جل کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم زاہد اور متقی کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا۔ اے مالک بن دینار، یہ ہے میری داستان عبرت نشان۔ سیدنا مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا اے منحوس، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ مجھے کچھ دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مجدہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ اس طرح وہ دعائیں کرتا رہا۔ حضرت مالک
فرماتے ہیں اس کی یہ رکت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا. پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی. مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر. بے شک اللہ عز و جل محمد بن حرون کے افعال سے باخبر ہے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین آخرین کو جمع فرمائے گا. اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا. اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا. اے ابن حرون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا. فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلیں گے. پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا. کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو. اے ابن حرون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ عز و جل سے سوال کرے کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے. پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا. تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی. حضرت سیدنا مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن حرون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے. پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا. خدا عز و جل کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی کے ساتھ اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے. پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ایک واقعہ میں اس قدر سبق آموز مدنی پھول جمع ہیں جن کو اس مختصر سے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مشکل ہے. تاہم اختصار کے ساتھ چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ ان کو قبول فرمائیے اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے. نمبر 1، سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے کس قدر بے قرار رہا کرتے تھے. حج کے موقع پر بھی رہ رہ کر یہ خیال دل میں آ رہا ہے کہ جو یہاں پہنچ کر بھی بارگاہ الہی سے رد کر دیا گیا، کاش اس کا پتہ چلے تو میں اس کو تلاش کر کے نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. اللہ عز و جل ہم سب کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت مالک بن دینار کی اس خواہش پر من جانب اللہ خواب میں سارے حاجیوں کا حج مقبول ہونے کی بشارت اور ایک شخص کا عمل اکارت جانے کی اطلاع دے دی گئی. معلوم ہوا کہ کچھ اللہ عز و جل کے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جن کے لیے اللہ جل شانہ رموز و اسرار منکشف فرما دیا کرتا ہے. کسی نے کہا نا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ ان اولیاء پر خوف خدا کا غلبہ رہا کرتا ہے. جب یہ معلوم ہوا کہ سوائے ایک کے سب کا حج قبول کر لیا گیا تو اب کبیدہ خاطر ہونے لگے اور بار بار یہ دل میں خیال آنے لگا کہ وہ ایک کوئی اور نہیں، میں خود ہی ہوں جس سے اللہ ناراض ہے. یہ خیال اس قدر پختہ ہو گیا کہ آپ کا دن کا چین اور رات کا آرام سب جاتا رہا.
بہر مقام محبت جب اللہ کا یہ مقبول بندہ اپنا حج رد کیے جانے کے خیال سے پریشان اور غمگین ہوتا ہے تو رات خواب میں غیبی آواز ان کی تسکین کا سامان کرتی ہے. مالک بن دینار کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارا حج قبول ہے، محمد بن ہرمن خراسانی ہے جس کا حج رد کیا گیا. نمبر 4، آپ نے دیکھا جب حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس خراسانی کی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سب حاجیوں کی زبان پر ان کے زہد و تقوی کے قصے. کیا عجیب معاملہ ہے، لوگ جسے نیک سمجھ رہے ہیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اس کے 40 سال کے حج رد کیے جا چکے اور اس کو مردود بارگاہ قرار دیا جا چکا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ بندہ لوگوں کی نظر میں ولی ہو جبکہ اللہ کی بارگاہ سے رد کیا جا چکا ہو. اور کتنا عظیم مرتبہ ہے ان نفوس قدسیہ کا جن کو لوگ اپنے دروازوں سے دور کرتے ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہو. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میری دشمن سے فرما حفاظت، دین و ایمان بھی رکھنا سلامت. دست بستہ میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آمین بجاہ النبی الامین. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ اس سے استفسار فرماتے ہیں تو وہ اپنے 2 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتا ہے. نمبر 1 شراب نوشی، نمبر 2 والدہ کی بے ادبی. اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. گناہوں کی عادت بہت بڑی خباثت ہے. تمام حاضرین و ناظرین، عاشقوں کے قافلے کے سالار نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانثار اور وفا شعار مبلغ سنن سرکار ذوالفضل والکمال ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری حفظہ اللہ القوی کے تحریری بیان کا مجموعہ برے خاتمے کے اسباب کا مطالعہ کرنے کی نیت فرما لیجئے. یہ رسالہ پڑھنے کے بعد دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی. اے کاش ہم دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے بیان کردہ ان دونوں گناہوں کی نحوست کو سمجھنے کی کوشش کریں. الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الاشربہ، فصل فی الاشربہ، جلد 7 صفحہ 367 پر ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو. یاد رکھیے شراب اگرچہ ایک مخصوص مشروب ہی کا نام ہے مگر شریعت مطہرہ نے ہر نشہ آور چیز کے استعمال سے منع فرمایا. صحیح مسلم کتاب الاشربہ، باب بیان ان کل مسکر خمر و ان کل خمر حرام. حدیث نمبر 2003 پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. شرابی شخص کا عموماً جو حال ہوا کرتا ہے وہ سب پر واضح ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمن الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرح میں ارشاد فرماتے ہیں، شراب مورث غفلت یعنی باعث غفلت ہے اور غفلت منشأ ضلالت ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ شرابی کا جدھر منہ اٹھتا ہے چلا جاتا ہے.
تو جسے نشے میں راہ ظاہر نظر نہیں آتی اسے راہ باطن کب نظر آئے گی؟ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کس قدر نفرت کا اظہار فرمایا، آئیے اس کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کی شراب کو ایک جگہ جمع فرمایا اور اسے اپنے دست اقدس سے بہا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ایک بار میں مسجد میں محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس جس قدر شراب ہو وہ میرے پاس لے آئے۔ بس یہ سننا تھا، سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور جس قدر شراب ان کے پاس تھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دی۔ کوئی مٹکا لے کر آ رہا ہے تو کوئی شراب سے بھرا ہوا مشکیزہ، الغرض جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے۔ جب سب آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ساری شراب کو میدان بقیع میں جمع کر دو، جب جمع ہو جائے تو مجھے بتانا۔ اس حکم پر فوراً عمل ہوا اور پھر سرکار بقیع غرقد کی جانب تشریف لے آئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ہو لیا۔ راستے میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مل گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میری جگہ لے لیا اور مجھے بائیں جانب کر دیا۔ پھر کچھ آگے چلے، حضرت عمر بھی ساتھ آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کر کے حضرت عمر کو اپنے بائیں طرف کر لیا۔ یوں جب ہم سب اس جگہ پہنچے جہاں شراب جمع کی گئی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا تم سب جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے یہ شراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا، مگر یاد رکھو، بڑی توجہ کے ساتھ یہ الفاظ سننے والے ہیں، اللہ نے شراب پر اس کو نچوڑنے والے یعنی بنانے والے پر اور جس کے لیے نچوڑی گئی اس پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، لانے والے پر، جس کے لیے لائی گئی اس پر، بیچنے اور خریدنے والے پر اور اس کی قیمت کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھری منگوائی، اسے تیز کرنے کا حکم دیا۔ جب چھری تیز ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے شراب کے مشکیزوں کو پھاڑنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر صرف ان مشکیزوں سے شراب بہا دی جائے اور مشکیزوں کو پھاڑا نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ مشکیزیں تو بعد میں کسی اور کام بھی آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں ایسا غضب الہی کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ ان مشکیزوں سے نفع اٹھانے میں اللہ عز و جل کی ناراضی کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر نے سرکار کا جلال دیکھا، آگے بڑھے، عرض کی آقا اب مجھے حکم فرما دے، اس کام کے لیے میں کافی ہوں، یہ مشکیزیں پھاڑنے چھری میرے ہاتھ میں دیجیے، میں مشکیزیں پھاڑ دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں خود ہی یہ کام کروں گا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خود چھری لے کر مشکیزیں پھاڑنے کے عمل سے معلوم ہوا
کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے یہ کام خود کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر بھی اس کام کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شراب پینے والا بہت بڑی بڑی خباثتوں اور بہت بڑی بڑی رذالتوں میں پھنس جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے مرکزی مجلس شورا کے نگران راحت قلب عطار حاجی عمران حفظہ اللہ الحنان، ان کا ایک تحریری بیان شائع کیا جس کا نام ہے برائیوں کی ماں۔ شراب کے موضوع پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ رسالہ تحریر فرمایا گیا، اس کو پڑھیے۔ یقیناً پڑھنے کے بعد شراب کی نحوست، اس کی قباحت اور اس کی خباثت، اس کی رذالت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ تو یہاں کے حاضرین الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، آئندہ بھی اس سے بچنے کی نیت فرما لیں۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو آج آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شراب سے نفرت یہ سماعت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شرابی کا عبرت ناک انجام وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ تو تمام ناظرین اس سے بچتے رہنے کی نیت کریں، اور جو پینے والے ہیں وہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی شراب کو منہ سے نہیں لگائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے واقعہ میں آپ نے سنا کس طرح اس شخص نے شراب کے نشے میں دھت اپنی والدہ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شراب کی نحوستوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شخص نے شراب کے نشے میں دھت اپنی والدہ کو زد و کوب کیا، بالآخر تندور کے اٹھتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ کی موت واقع ہو گئی۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اپنا بھی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے والدین بھی ہماری وجہ سے ایک ایک پل اذیت میں گزار رہے ہوں۔ اس شخص نے ایک بار والدہ کو تندور میں جلایا اور ہم روزانہ اذیت کی آگ میں جھونک کر ان کو بار بار جلاتے ہوں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے وہ بھی سوچے کہ کیا وہ مجھ سے راضی گئے یا آخری وقت تک گھٹ گھٹ کر جیتے رہے، اور میرے روب، دبدبے اور انتہا درجے کی بد اخلاقی کی وجہ سے میرے سامنے بولنے کی جرت تک نہ کر پائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی غور کریں، سوچیں اور اپنی عادات کا جائزہ لیں۔ کتنے ہی ایسے بد نصیب ہیں جو آج اپنے بوڑھے والدین کو بات بات پہ جھاڑتے اور مارتے ہیں۔ جی ہاں، اس دور میں تو ایسے بھی ہیں جو والدین کو گالیاں بکنے والے بھی ہیں۔ ان بیچاروں کے دل میں رہ رہ کر خیال آتے ہوں گے ہم نے ان کو اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دیا، خود بھوکے رہے مگر ان کو شکم سیر رکھا، اپنے لیے کبھی ڈھنگ کا کپڑا نہ خریدا مگر ان کے لیے عمدہ لباس لے کر آتے رہے، اپنی اس اولاد کو پڑھایا لکھایا، کام کاج کا حال بنایا، زمانے میں سر اٹھا کر جینا سکھایا، اور آج وہ دن آیا کہ اپنی ہی اولاد کی بد کلامی اور بد زبانی کے ڈر سے گھر کے کونے میں لگے بیٹھے۔ ایسی بد نصیب اولاد کو چاہیے کہ اپنے جان سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد توجہ سے سنیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 905 کتاب الادب باب المدارۃ مع الناس، ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترک او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے بدترین وہ شخص ہے جس کو لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اے قدم قدم پر اپنے والدین کی نافرمانیاں کرنے والوں، کب تک بدبختی کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بد نصیبی کی دلدل میں دھنستے رہو گے؟ باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اور اپنے کریم و رحیم رب عز و جل کی رضا پانے کے لیے آج بلکہ ابھی ہی سے اپنے والدین کو راضی کرنے کا اہتمام کر لو۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں،
دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ بخاری کتاب الادب باب عقوق الوالدین من الکبائر جلد 2 صفحہ 884 پر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین کان متکئا فجلسا فقال الا وقول الزور وشہادۃ الزور مرتين فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے بہت بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کا شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے بڑے گناہ کون سے؟ سب سے پہلی بات ذکر فرمائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد دوسری بات ذکر فرمائی والدین کی نافرمانی کرنا۔ سرکار تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور پھر فرمایا خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اب مسلسل یہ کلمات ذکر فرماتے رہے، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے اور یہی کلمات دہراتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین کی نافرمانی یقیناً مردود بارگاہ بنانے والی ہے۔ تو آئیے ہم سارے کے سارے اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنے کی نیت بھی کر لیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام کے طور پر جو مدنی پھول ہمارے سامنے آئے ان کو سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ نمبر 1، نیکی کی دعوت کی طلب اپنے دل میں پیدا کیجیے، اور جہاں کہیں بھی ہوں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے چلے جائیے۔ نمبر 2، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن پر اسرار و رموز الہیہ منکشف فرما دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، سارے حاجیوں میں سے صرف ایک کا حج رد کیا گیا۔ یہ اعلان سن کر حضرت مالک کی قلبی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ ایک میں ہوں۔ اللہ کرے ہم بھی سب مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کر دیں، اور ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ سارے ہی اچھے ہیں، برا ہوں تو میں ہوں۔ نمبر 4، بظاہر نیک نظر آنے والا عند اللہ بھی نیک ہو یہ ضروری نہیں، بس اس کوشش میں لگ جائیے کہ لوگ ہمیں جو بھی کہیں مگر ہم اللہ کے ہاں پسندیدہ بندے بن جائیں۔ نمبر 5، شراب نوشی والدین کی نافرمانی سے بچنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری